السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ یعنی تمہیں اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو حقیقی رنگ میں تمہاری مدد کر سکتی، مدد کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ ایک حقیقی مومن کو ہر وقت اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، چاہے وہ ذاتی ضروریات کے لیے ہو مدد اور استعانت کی کوشش، یا جماعتی ضروریات کے لیے۔ لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے باوجود اس طرف لوگوں کی عموماً نظر نہیں ہوتی، جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اگر گہرائی سے جا کر وہ خود اپنے نفس کا جائزہ لیں تو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے مختلف ذرائع کو وہ اپنے کام مکمل ہونے یا ضرورت پوری ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ مثالیں دے کر ایسے مختلف مواقع بیان فرمائے ہیں جہاں انسان سمجھتا ہے کہ استعانت اور مدد مختلف لوگوں نے کی ہے، یا خود اپنے زور بازو سے اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور سب سے پہلی عموماً یہی حالت ہوتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ساری ضرورتیں سمجھتا ہے کہ میں اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر لوں گا، اور
انہیں اپنی طاقت، اپنے علم، اپنی عقل سے وہ ضرورتیں پوری کر بھی لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے دیکھو میں نے اپنی قابلیت اور طاقت اور قوت سے اپنے مسائل خود حل کر لیے۔ اس بات پر گھمنڈ اور فخر کرتا ہے کہ میں کسی سے مدد نہیں لیتا یا میں نے کسی سے مدد نہیں لی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں جب وہ اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا اور اسے باہر کی مدد چاہیے ہوتی ہے، تب اس کی نظر اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کی طرف جاتی ہے، ان سے مدد لیتا ہے وہ اس کی مدد کر بھی دیتے ہیں۔ اس وقت اسے خیال آتا ہے کہ رشتہ داری بھی اچھی چیز ہے، اگر آج میرے یہ رشتہ دار نہ ہوتے تو میں اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکتا۔ پھر بعض دفعہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے اہل و عیال، متعلقین، رشتہ دار اس کی کام نہیں کر سکتے یا اسے کام نہیں آ سکتے یا نہیں کرتے، تب وہ نظر دوڑاتا ہے تو اس کی نظر اپنے دوست احباب پر پڑتی ہے، ملنے والوں پر پڑتی ہے جو اس کے خیال میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد لیتا ہے، وہ مدد کر بھی دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوست احباب بھی اچھے ہوتے ہیں جو آڑے وقت میں کام آ جاتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے جب دوستوں کے پاس جائے تو وہ بھی اپنی مجبوریاں بتا دیتے ہیں، جائز مجبوریاں ہوں یا اس سے جان چھوڑنے کا بہانہ ہو کسی سے، بہرحال وہ اس کے کام نہیں آ سکتے۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ دوستوں کے بس میں وہ مدد ہوتی بھی نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، ان کی پہنچ سے وہ کام باہر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ بعض نظاموں کی طرف توجہ کرتا ہے انسان، اور وہ سلسلہ یا جماعت سے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو کام ہو جاتا ہے جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو خیال آتا ہے کہ سلسلہ یا نظام یا جماعت سے جڑنا بھی اچھی چیز ہے، اور اس وجہ سے سلسلے یا جماعت سے اس کی وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اس وجہ سے ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے کہ فلاں وقت میں نے جماعت سے مدد مانگی تھی اور مدد نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ بعض لوگوں کی مرضی کے مطابق کام اگر ہوں تو تب ہی، یا ان کی مدد ہو تو وہی ان کی جماعت سے وابستگی بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر بعض انسانوں کی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ ان کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، حتیٰ کہ بعض مجبوریوں اور پابندیوں کی وجہ سے نظام اور جماعت بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت وہ حکومت جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، حکومت اس کی مدد کرتی ہے۔ اس وقت ایسے انسان کے لیے حکومت ہی سب کچھ ہوتی ہے، باقی سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک وقت میں حکومت بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی،
وہ سمجھتا ہے کہ میرے حقوق نہیں مل رہے، مجھے انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا، تو پھر وہ ان لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جو انسانی ہمدردی کے تحت کام کرتے ہیں، اور پھر یہ انسانی ہمدردی رکھنے والے اس کے کام آ بھی جاتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی ایک روح پیدا ہوتی ہے جو کئی ممالک یا دنیا تک پھیل جاتی ہے، اور اس انسانی ہمدردی کی وجہ سے وہ انسان یا وہ گروہ یا وہ چند لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ تب وہ سمجھتے ہیں، یا اگر یہ انسان ہے تو سمجھتا ہے کہ تمام دنیا مل کر یا دنیا کی انسانی ہمدردی کی تنظیمیں مل کر اس کے کام آئی ہیں، اور کوئی اس کے کام نہیں آ سکا۔ اگر یہ کام نہ آتی تو وہ اپنے حقوق اور انصاف کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا۔ بس اس دنیاوی رشتے کو جو انسانی ہمدردی کے نام پر اس کے حق دلانے میں مددگار ہوا، وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ آج کل تو انسانی حقوق کی تنظیمیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اور قائم ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور حقوق کے لیے دنیاوی حکومتوں سے جنگیں بھی لڑتی ہیں، قانونی جنگیں لڑتی ہیں، بین الاقوامی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، بعض بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور مشکل میں گرفتار لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نہ اپنی کوششیں اور تدبیریں کام آتی ہیں، نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ دوست احباب کام آتے ہیں، نہ قوم یا نظام کام آتا ہے، نہ حکومت اور انسانی ہمدردی کی تنظیمیں کامیابی کے ذریعے بنتی ہیں یا ان میں اسے کامیابی حاصل کرنا ممکن نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ان سب چیزوں کے باوجود اپنے مقصد کو حاصل کر لے، کامیابی حاصل ہو جائے اسے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی یقیناً کسی غیبی مدد سے ہوئی ہے، اور جتنا کسی کو غیبی مدد کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی کامیابی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ انسانی ہمدردی کی تنظیموں کا ذکر ہوا، تو اس بارے میں آج کل احمدیوں کو تو کافی علم ہے۔ مختلف ممالک میں جو اسائلم کے لیے احمدی پھنسے ہوئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، کئی ایسی تنظیمیں، بلکہ ایک تنظیم بڑی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی قائم کردہ، وہ بھی کوشش کرتی ہے ہمدردی کی، لیکن حکومتیں ان کی بھی بات نہیں مانتی، بعض دفعہ ایسے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب سارے ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور کام بھی ہو جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ کسی غیبی ہستی نے میری مدد کی ہے، اور پھر وہ خیال کرتا ہے، اگر اس کو خدا پہ یقین ہے، کہ خدا تعالیٰ نے میرا کام کیا۔ لیکن اگر انسان خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہو اور یہ بات سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی استمداد کا حق رکھتا ہے، مدد کرتا ہے، مدد دے سکتا ہے، تو وہ اس کام کی کامیابی کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا جو کسی بیرونی مدد کے ذریعے اس نے تکمیل تک پہنچایا، اور اس حقیقت کو بھی جانتا ہوگا کہ رشتہ داروں، دوستوں
نظام، قوم، حکومت یا انسانی ہمدردی کی تنظیمیں جنہوں نے بھی اس کی مدد کی، وہ سب مدد بھی اصل میں خدا تعالیٰ نے ہی کی تھی، اور ان تمام ظاہری مددوں کے پیچھے خدا تعالیٰ کا طاقتور ہاتھ تھا۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں رکھتے، وہ دنیاوی ذرائع کو سب کچھ سمجھتے رہتے ہیں اور انہی کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف نظر نہیں اٹھتی۔ لیکن جب یہ تمام ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ یاد آتا ہے، کیونکہ اب خدا تعالیٰ کی یاد آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمام دنیاوی ذرائع جو تھے وہ استعمال ہو گئے۔ تب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تو ہی مدد کرے تو یہ کام ہوگا، سب طاقتوں کا مالک تو ہی ہے، سب تعریفیں تیری ذات کی ہیں۔ بس یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے یہ بات، کہ کوئی بڑی سے بڑی تدبیر یا حکومت اور تنظیم ایک محدود طاقت رکھتی ہیں، اور یہ سب دنیاوی طاقتیں اور تدبیریں ایک حد کے بعد ناکارہ اور بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، تعلق نہیں رکھتے، وہ پہلے تو دنیاوی سہاروں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ سہارے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن صرف خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہ رکھنے والوں کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایسی مایوسی کی حالت میں دہریہ اور مشرک بھی بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ یعنی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا ہر وہ ذات جسے تم بلاتے ہو ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے جاتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہو، اور انسان بہت ہی ناشکرہ ہے۔ بس طوفانوں اور مشکلات میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے ہو، اور جب نجات ہو جائے تو بھول جاتے ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ مشکل وقت میں نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور دوسرے سارے مددگاروں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اس مشکل وقت سے نجات مل جائے تو وہ ہمیشہ خدا ہی کو مدد کا ذریعہ سمجھیں گے، اسے ہی پکاریں گے۔ لیکن خطرے کے ختم ہوتے ہی دنیا داری، تکبر اور فخر دوبارہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بس انسان انتہائی ناشکرہ اور خود غرض ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم کس قدر وسیع ہے کہ باوجود یہ علم ہونے کے کہ خشکی میں پہنچ کر یہ خدا تعالیٰ سے بغاوت کریں گے، دور ہٹ جائیں گے، پھر یہ عاجزی اور انکسار اور دعا اور اضطرار جو ہے یہ عاجزی ہے۔ پھر بھی ان کی اضطرار کی حالت کی دعاؤں کو سنتے ہوئے انہیں بچا لیتا ہے۔
پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن مشکل وقت میں ان کے منہ سے خدا کا نام نکلتا ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت مسیح السلام نے پیشگوئی فرمائی زلزلے کی اور بڑا زلزلہ آیا، اس وقت لاہور میڈیکل کالج کا ایک طالب علم جو ہر روز اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بحث کیا کرتا تھا، بلکہ استدعاء کی حد تک چلا جاتا تھا۔ زلزلہ کے دوران وہ جس کمرے میں تھا اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت گرنے والی ہے، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی طاقت اسے گرنے سے، چھت کو گرنے سے بچا نہیں سکتی۔ تو کیونکہ وہ ہندو خاندان کا تھا، بے اختیار اس کے منہ سے رام رام نکل گیا۔ اگلے دن اس کے دوستوں نے پوچھا کہ تمہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا، تم تو مانتے نہیں خدا کو، تو رام رام کو شور تو نے مچا دیا اس حالت میں۔ ہندوؤں کے نزدیک رام خدا تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میری عقل ماری گئی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہی اس کی عقل نے کام کیا، اور جب تمام دنیاوی سہارے اس کی نظروں سے چھپ گئے، اوجھل ہو گئے، تو اسے ایک ہی سہارا نظر آیا جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ اسے خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور مددگار دکھائی نہیں دیا۔ بس جب تک انسان کو دوسرے ذرائع نظر آتے ہیں، ان سے کام بنتا رہتا ہے، وہ ان کی طرف توجہ دیتا رہتا ہے، اور جب تک دوسرے اسباب نظر نہ آئیں وہ یعنی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مکمل نہ ہو، یا اس وقت جب تک وہ دوسرے اسباب نظر آتے رہیں، وہ ان اسباب کی، ان ذرائع کی خوش آمدیں کرنے میں لگا رہتا ہے، کام کروانے کے لیے بلا وجہ خوش آمد کو انتہا تک پہنچانے کے لیے دوسروں کی برائیاں بھی کرتا رہتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب کوئی نظر نہ آئے تو خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب سب طرف سے مایوس ہو جائے، کوئی ظاہری وسیلہ کام نہ کر سکے، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے اضطرار ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جنگ عظیم اول کا سنایا کرتے تھے، بلکہ خود بھی فرمایا کہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ایسی حالت میں جب دہریہ بھی خدا تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں 1918 میں جرمنی نے اپنی تمام طاقت جمع کر کے اتحادی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ تو اس وقت انگریز فوجوں پر یا اتحادی فوجوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کوئی صورت ان کے بچاؤ کی نہیں تھی۔ 7 میل لمبی دفاعی لائن ختم ہو گئی، فوج کا کچھ حصہ ایک طرف سمٹ گیا، کچھ حصہ دوسری طرف سمٹ گیا، اور اس میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ جرمن فوجیں بیچ میں سے آسانی سے گزر کر پچھلی طرف سے آ کے حملہ کر سکتی تھی اور انگریز فوج کو تباہ کر سکتی تھی۔ اس وقت محاذ پر جو جنرل تھا، اس نے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس ٹوٹی ہوئی صف کو درست کرنا اب میرے بس میں نہیں رہا۔
یہ ایسا وقت تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آج ہماری فوج تباہ ہو جائے گی اور انگلستان اور فرانس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسے وقت میں جب کمانڈر کی تار پہنچی وہاں، انتہائی بے بسی کی حالت کی تار کہ بس اب تباہی آئی کہ آئی، تو جب کمانڈر کی یہ تار پہنچی تو اس وقت وزیر اعظم وزراء کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا تھا، کوئی اہم مشورہ ہو رہا تھا۔ اس وقت جب اطلاع پہنچی تو وزیر اعظم کر ہی کیا سکتا تھا؟ ایک تو فوج کوئی زائد موجود نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو اتنی جلدی اس جگہ فوج بھیجی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یورپ کا مذہب بے شک عیسائیت ہے، لیکن اگر اسے اندر سے دیکھا جائے، چھان بین کی جائے تو بالکل کھوکھلا ہے، اور عملاً اکثریت لوگوں کی مادہ پرست اور دہریہ ہیں۔ اور اس زمانے میں تو اب 80% عملاً دہریہ ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت وہ مادہ پرست یورپ، جس کی نگاہ عموماً خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھتی تھی، اپنے وسائل پر ان کو بڑا گھمنڈ اور مان تھا، اور ایسا طبقہ جو حکومت کر رہا ہو اسے تو ویسے بھی اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا خانہ صرف نام کا ہی ہوتا ہے ان میں۔ تو ان کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر سردار نے، جو اپنی طاقت اور قوت اور شان و شوکت کے فخر میں مست رہتا تھا، ان کو یقین تھا کہ ہماری اتحادی فوجیں اب ہم جیت جائیں گے، اس نے بھی محسوس کیا کہ اس وقت کوئی ظاہری مدد نہیں ہو سکتی جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرے۔ چنانچہ سب گھٹنوں کے بل چوک کر دعا کرنے لگے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ کیا تعجب ہے کہ وہ اس دعا کے نتیجے میں ہی اس تباہی سے بچ گئے ہوں۔ بس جیسا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکل وقت میں ہر دوسری ذات تمہارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ساتھ رہتی ہے، جو کام آتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضطرار میں کی گئی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، چاہے دہریہ بھی دعا مانگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ دہریوں کو بھی اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے بعض دفعہ نشان دکھاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں ہو تو وہ نشان ہی اس کی آنکھ پر سنوارنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور آج کل بھی کئی واقعات ہوتے ہیں ایسے کہ دہریہ خدا تعالیٰ پر کسی نشان کو دیکھ کر یقین لے آتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی نبی یا اس کی جماعت کا مقابلہ کرے اور پھر چاہے وہ جتنی بھی اضطرار کی حالت میں دعائیں کر رہا ہو، پھر وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے خلاف ہے جس نے ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے انبیاء نے کامیاب ہونا۔ بہرحال جرمنی اور انگلستان کی لڑائی میں تو دونوں فریق ایک ہی جیسے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کی عاجزی کی گئی دعا کو سن لیا، اور ایسے سامان پیدا ہوئے کہ جرمن فوج کو خبر نہ ہو سکی اور ان کے سامنے کی صف ٹوٹ چکی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس صف کے ٹوٹے ہوئے ہونے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بہرحال اس وقت مزید اس کا یہ بھی واقعہ ہے کہ اس وقت صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ جرمنوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے جنگ کا پاسا ان کے حق میں نہیں پلٹا، بلکہ کمانڈر ان چیف نے ایک افسر کو بلا کر کہا، جس پہ یقین تھا اس کو کہ بڑے کام کا آدمی ہے اور کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لے گا، کہ مجھ سے سوال نہ کرنا زیادہ،
میدان جنگ کی یہ صورتحال ہے، فوج وہاں ہے کوئی نہیں، صف ٹوٹ چکی ہے، راستہ خالی ہے. اب جاؤ اور کوئی انتظام کرو کہ عارضی طور پر کسی طرح کوئی صف بندی ہو جائے. وہ افسر اس بجائے اس کے کہ کمانڈر ان چیف سے یہ سوال کرتا یہ کس طرح ممکن ہے کہ صف جوڑی جا سکے جبکہ فوجیں ادھر ادھر ہو چکی ہیں اور کوئی اور ذریعہ نہیں. اپنی گاڑی میں بیٹھا، سیدھا اس جگہ گیا جہاں غیر فوجی کارکن فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس نے وہاں جا گیا، ان کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ملک کی خدمت کا بڑا شوق ہوتا تھا اور فوج کو لڑتا دیکھ کر تمہارے جذبات بھی بھڑکتے تھے، دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی ملک اور قوم کے کام آ سکیں. تو آؤ، آج موقع ہے، آگے بڑھو اور صف بندی کرو. جو تھوڑا بہت اسلحہ تھا انہیں دیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن تھے ان کو لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا، اور بہرحال اس طرح 24 گھنٹے گزر گئے اور اس عرصے میں دوسرے علاقے سے فوج سمٹ کر وہاں پہنچ گئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دار لوگ بھی مشکل وقت میں جب کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو تو خدا تعالیٰ کے سہارے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تدبیر تو ہے اپنی جگہ جو ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں جب ایسے نظارے دکھاتے ہیں تو جن لوگوں کا دعویٰ اور اوڑھنا بچھونا ہی خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنے کا ہے اور ہونا چاہیے، ان کو کس قدر اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظر ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دعا سکھائی ہے جو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے اور ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہماری نظر نہ ہٹے، کبھی ہم دنیاوی سہاروں کی طرف نظر نہ رکھیں، کبھی ہم پہلے یہ نہ سوچیں کہ دنیاوی سہاروں کی طرف پہلے رجوع کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف بعد میں. ہاں، ظاہری تدبیر کا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرو اور کرنی چاہیے، لیکن توکل جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب سمندر کے طوفان میں پھنس گئے تو خدا تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، جب صفیں ٹوٹ گئیں تو پھر خدا یاد آیا، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھا کر خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میری طرف اور صرف میری طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے. اور یہ دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اسے دوں گا. بس کیا یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے؟ لیکن یہ مستقل ضمانت اس وقت بنتی ہے جب عبادت کی طرف اور خالص ہو کر عبادت کی طرف مستقل نظر رہے. صرف مشکل وقت میں گرفتار ہو کر دعا، جیسا کہ میں نے بتایا، اصول نہ ہو. یہ تو دہریہ بھی کر لیتے ہیں، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم احمدی ہیں اور ہم نے زمانے کے امام کے ہاتھ پر عہد بیعت کیا. ہم نے اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا ہے. ہم نے عسر اور یسر، تنگی اور آسائش میں
خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے اور غیر اللہ سے بیزاری کا عہد کیا ہے۔ ہمیں اپنے عہد نبھانے کے لیے کس قدر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ڈوبتے ہوئے دریا کی طرح خدا تعالیٰ کو نہیں پکارنا، ہم نے اعلیٰ معراج حاصل کرنے والے مومنین کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استعانت کا ادراک حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ ہماری ساری قوت، ہماری ساری طاقت اور ہمارا مکمل سہارا خدا تعالیٰ کے سامنے، خدا تعالیٰ کے آگے جھک جانے میں ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری باتیں اور ہماری خدا تعالیٰ سے مدد کی پکار کا معیار وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہے، یا روزانہ 32 مرتبہ فرض نمازوں میں طوطے کی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراتے ہیں اور بس ختم ہو جاتا ہے کام۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے۔ ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کے لیے نہ کوئی دنیاوی طاقت ہے، نہ وسائل ہیں، نہ کسی بھی قسم کا ذریعہ ہے۔ بس ایسے حالات میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روح کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے در کے ہو جائیں۔ آج دنیا میں شیطانی حملے کی انتہا ہوئی ہے۔ ہر جگہ ہمارے راستے میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ مسلمان کہلانے والے بھی ہماری دشمنی میں بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو کیوں مانا، اور غیر بھی حسد میں بڑھ رہے ہیں کہ جماعت دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچنے والی بن رہی ہے۔ اور اس حسد کی ایک ہلکی سی جھلک گزشتہ چند دنوں جرمنی میں میڈیا کی جماعت مخالفت میں بھی نظر آتی ہے، مختلف ذرائع سے ان کی۔ یقیناً یہ حسد اور مخالفت کی آگیں اپنی آگ میں خود جل جائیں گی انشاءاللہ، لیکن ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مدد کی مدد کے طلب کرنے سے کبھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم دشمن سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی مدد بہت وسیع ہے اور اس کی طاقتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہے، نہ اس کی صفات محدود ہیں، بس اس کے آگے جھکنا ہر احمدی کا کام ہے، اور اس سے مدد چاہنا ہی ہر احمدی کا کام ہے۔ یہ کام صرف پاکستان کے احمدیوں کا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں، یا بعض مسلمان ممالک میں رہنے والے احمدیوں کا نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے میں بسنے والے احمدی کا کام ہے۔ ایک کامل اطاعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور اس کی مدد کے طالب ہوں۔ جماعت ایک مضبوط بندھن میں جڑی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہی جماعت کی خصوصیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر جماعت نہیں رہ سکتی۔ ہر ایک کو
دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت، ہر جگہ، ہر احمدی کے شامل حال ہو۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حیرت انگیز نظارے ہم دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بس کثرت اور بار بار کی دعا ہماری کامیابیوں کا راز ہے۔ اس طرف ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ جو مشکلات بھی ہمیں درپیش ہیں، خواہ وہ کسی گروہ کی کھڑی کی ہوئی ہیں یا حکومتوں کی کھڑی کی ہوئی ہیں یا حاسدین نے معاشرے میں فساد پیدا کرنے کے لیے کھڑی کی ہیں، اس کے لیے چاہے میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا گیا ہے، یا جو لوگ اس کام میں مصروف ہیں کہ جماعت کی عزت پر کیچڑ ڈالا جائے، ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اور ہم کسی اور سے مدد کی امید رکھتے بھی نہیں ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے قصوروں نے اس اللہ تعالیٰ کی نصرت کو پیچھے ڈال دیا ہے تو ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما، اور اپنی ناراضگی کی حالت سے ہمیں نکال کر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تیرے فضلوں اور انعاموں کی بارش ہر وقت ہوتی ہے، اور جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقیقی فہم و ادراک حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور وہ خود پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اس اہم حقیقت کو بھی ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم مضمون کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ میں دعا کے لیے یاد دہانی کرواتا ہوں۔ دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جماعت کی ترقی کا ذریعہ بنائے، ترقی میں روک بننے والے نہ ہوں یہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی مدد اور نصرت سے فیض یاب ہونے والے ہوں اور ہوتے چلے جائیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.